لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. بے شک اللہ راضی ہو گیا مومنین سے جبکہ وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے اور اللہ نے ان کے دلوں کی حال کو جان لیا اور ان پر سکون سکینہ نازل فرمایا اور ان کو بدلا اور ان قریب فتح عطا فرمائی. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. اور کثرت سے مال غنیمت عطا کیا جس کو وہ حاصل کیے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. اور اللہ وعدہ کیا کہ اور زیادہ مال غنیمت ان کو عطا کرے گا جس کو وہ حاصل کریں گے بہت جلد جو کہ ابھی ان کو حاصل ہوا ہے. اور اللہ نے لوگوں کے ہاتھ ان پر روک لیے. وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. تاکہ مومن جان لیں کہ یہ اللہ کی نشانی ہے اور وہ ان کو ہدایت دے کر صراط مستقیم پر قائم رکھے. وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا. اور دوسری جگہ اور دوسری بار اسی طرح اللہ نے غنیمت مال ان کو کثرت سے عطا فرمائے جبکہ ان کو ان پر قدرت نہ تھی. بے شک اللہ احاطہ کیا ہوا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُّوا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اور اگر کافر لوگ تم سے جنگ کرنے بھی آتے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان کو نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار پاتے. سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہی اللہ کی سنت جو زمانے دراز سے پہلے سے چلی آ رہی ہے اور آپ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں پاؤ گے. هو الذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکۃ من بعد ان اصبرکم علیہم وکان اللہ بما تعملون بصیرا. وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم پر روک لیے یعنی کافروں کے ہاتھ تم پر روک لیے اور تمہارے ہاتھ ان پر جبکہ بطن مکہ یعنی مرحد کے مکے کے سرحد یعنی حدیبیہ کے درمیان میں تھے. اس کے بعد ان پر غالب کیا. کان اللہ بما تعملون بصیرا. اور اللہ جانتا ہے تم جو کچھ بھی کام کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے. صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسول الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه تعظيما وتكريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیں لبیک اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. الحمدللہ
الحمدللہ لک الحمد لک الشکر یا اللہ. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو کلام عظیم کو سننے اور سمجھنے کے لیے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس محفل کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کا علم اور اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. ہمارے دلوں کو اللہ ایمان کے نور سے روشن فرمائے. بولو آمین. آمین. اب ان آیات شریفہ میں اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جو حالات گزرے حدیبیہ کے میدان میں، نے مکے کو جب آئے آپ کو روک دیا. مامو انمیوٹ کر لے ذرا. میوٹ میں ہوگا. میوٹ ہو گیا, ذرا انمیوٹ کرو. ہیلو مامو ذرا انمیوٹ کرو. میوٹ ہو گیا, انمیوٹ میوٹ ہو گیا تھا, ذرا انمیوٹ کرو. انمیوٹ کچھ کرو. ہاں نہیں سنیا نہیں, میں نہیں آتا نام میرے سے. کچھ کر دو. مجھے آج پہ انمیوٹ. ہلو ہاں سنے آ رہا ہے؟ ہاں سنا تھا. جی اب سنے آ رہا ہے. تھا اچھا یہ قرآن کی جو آیات پڑھا اس کو سنے. وہ سنے. ہاں اس کے بعد جو تفسیر کر لے گئے تھے نہیں سنے. اچھا تو رب العالمین اس قرآن پاک کی آیات میں ہم کو حدیبیہ کا جو واقعہ گزرا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام عمرے کی نیت سے مکے کو آ رہے تھے تو وہاں پر رک گئے حدیبیہ میں. تو کافروں نے آپ کو اس سال آنے سے روک دیا اور آئندہ سال کے لیے معاہدہ ہوا. تو جو واقعات جو گزرے اس ٹائم پر اس کو اللہ اس کو یہاں پہ تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہے کہ وہاں جو حالت گزری اور اس پر جو بھی صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دلوں کی کیفیت ہوئی اس کو یہاں پہ تھوڑا تفصیل سے بتا رہا ہے کہ پیارے حبیب آپ کے جو صحابہ کرام آپ کی جو مکے پر روک کے لیے یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر آپ نے جو بیعت دی صحابہ کرام سے کہ ہم اس کا بدلہ لینے جائیں گے اور ان سے جنگ کریں گے. حالانکہ عمرے کی نیت سے آئے تھے لیکن چونکہ آپ نے ایک سفیر یعنی ریپرزینٹیٹیو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا مکے والوں کو صلح کے یہ بتانے کے لیے کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے, خالی عمرہ کرنے آئے, تم کو چھوڑ دو. تو جب کہ آپ کو افواہ ملی یا رومرز ملے کہ آپ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کافر لوگ شہید کر دیے تو آپ کو بڑا رنج ہوا اور آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور آپ لوگ کو آپ نے صحابہ کرام سے بیعت لی. اور جب وہ بیعت لی گئی وہ کیا تھا, ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے بیعت لی اور جس کا ذکر سورہ فتح میں پہلے بھی آیا اب یہاں بھی ریپیٹ ہو رہا ہے. تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے گویا کہ وہ ایسے مومنین ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا. یہاں پر رضوان بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں اللہ کے پیارے حبیب کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے وعدہ کیا, بیعت کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے اللہ کے لیے اپنی جانیں دے دیں گے اسلام کو بچانے کے لیے اور آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے. تو اس بیعت میں صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی قربانی کا پیشکش کی. تو اللہ کو یہ افعال یہ جو کام بہت پسند آیا. فرماتے ہیں کہ جو بیعت جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں جس میں صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام شامل تھے, سبھی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وعدہ کیا, بیعت لی. تو ان صحابہ کرام کا جو رتبہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ سارے زمین پر جتنے بھی لوگ ہوں گے یا مومنین بھی ہوں گے ان سب سے افضل ترین یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے
جو بیعت رضوان میں شامل تھی. تو نہیں بہت دکھتا. بڑا مقام ہے اس بیعت رضوان کے صحابہ کرام کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بشارت دی کہ جو بھی اس بیعت پہ شامل ہوا اس کو دوزخ حرام ہے، نے دوزخ میں وہ کبھی نہیں جائے گا. جنت کی سرٹیفکیٹ بھی مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو اعلان فرمایا کہ سارے زمین پہ سب سے زیادہ افضل ترین جو جماعت ہے وہ یہی جماعت ہے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ مومنین بندے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان اور مال اور ساری چیزوں کو قربان کرنے کا جو وعدہ کیا، اتنا پسند آیا رب العالمین کو کہ اللہ نے قرآن میں اس کا پورا نوٹ کرا دیا اور اس کو ریکارڈ کرا دیا کہ آنے والی جتنے بھی مسلمان قوم آئے گی قیامت تک کے لیے، یعنی 1400 سال پہلے جو واقعہ گزرا، ہر دور میں، ہر صدی میں، اور اب تک ہر مومن بندہ جب بھی ان آیات کو پڑھے گا تو ان صحابہ کرام کو یاد کرے گا. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ صحابہ کرام کا ذکر اقدس آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک بھی زندہ رہے گا جب تک کہ اس دنیا قائم رہے گی اور قرآن پڑھنے والے کو اللہ قائم رکھے گا. تو اس سے پتا چلا کہ رب العالمین جن پر راضی ہو جاتا ہے. یہاں پہ دیکھو اللہ کا اعلان ہو رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین. یہاں پہ راضی کس کی رضا، کس کی پسند؟ اللہ کی پسند. اب رضا، راضی، یہ جو ورڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، تم سے خوش ہے، تم سے سیٹسفائڈ ہے. He is really happy with you. اب یہ جو پیغام ہے، یہ جو اعلان ہے، یہ جو اللہ کی طرف سے ڈکلیریشن ہے، یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ کوئی مومن کے لیے اگر یہ مل جائے تو اس کے لیے خوشی خوشی ہے، کیونکہ دنیا میں بھی وہ کامیاب رہے گا اور آخرت میں تو اللہ اس کے لیے درجات کی بلندی تو گارنٹی ہے. تو یہاں رضامندی، جو راضی جو بولتے ہیں نا، تو یہ صحابہ کرام کا مخصوص یہ ان کے لیے ٹائٹل ہے، جس کو قرآن میں اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو یہ ایک صورت میں پارہ اما میں تو یہ ذکر آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. نو کم کرو آواز، ذرا بند کرو. تو اس سے کیا ہوتا کہ اللہ یہ جماعت صحابہ کو آلریڈی رضامندی کا پروانہ دے دیا، یعنی اللہ از سیٹسفائیڈ، اللہ از ہیپی ود دیم. مطلب کیا؟ دیر جنت از گارنٹیڈ. تو راضی رضا اللہ کی ہونا یا بندے کی اللہ سے رضا ہونا دو ہے. مطلب اللہ کی رضا بندے کو، یعنی بندہ اللہ سے راضی. نمبر 2، اللہ بندے سے راضی. اب دو چیزاں ہیں اس میں، ایک رضا بندے کی، ایک رضا اللہ کی. اب رضا بندے کی اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہے، یعنی اللہ جو کچھ بھی کرتا ہے میرے لیے میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے سیٹسفائیڈ ہوں، اور میں اس کا گلا شکوہ نہیں کرتا. تو یہ مطلب بندے کی رضا کا یوں ہے کہ اللہ کی شان ایسی ہے کہ بندے کو جب امتحانات کے طور یا اس کی کوتاہی کے طور یا اس کے برائی کے طور جب گناہ کرتا ہے تو اس پر جب بھی کوئی آفت آتی ہے یا تقدیر سے اس میں لکھی ہوئی ہوتی آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس کو اللہ کی طرف سے جان کر اس پر غم نہیں کرتا یا اس کو گلا شکوہ نہیں کرتا، اللہ سے اسے ناراض نہیں ہوتا. سمجھے؟ اسی طرح جب اللہ اس کو کوئی نعمت دے دے
یا کوئی اس کو انعام دے دے یا اس کو کوئی راحت دے دے, اس کو کوئی اور مال یا دولت سے نواز دے, سرفراز کر دے راحت اور مال سے, تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. دیکھو تکلیف میں صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے سمجھ کے اللہ کے پاس گلا نہیں کرتا. ایک نمبر 2, جو بھی اس کو چیزیں اچھی ملتی ہیں یا راحت ملتی ہے اور انعام و اکرام ملتا ہے, تو وہ بندہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے کہ مولا نے مجھ پر کرم فرمایا. یہ ہے بندے کی رضا اللہ سے. یہ پوائنٹ نوٹ کر لو, بندے کی رضا اللہ سے جس کو کہتے ہیں. اچھا, چونکہ ایمان ہمارا کیسا ہے, ہمارا ایمان یوں ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, خیر بھی اللہ کی تقدیر میں ہے اور شر بھی اللہ کی تقدیر سے ہے. تو ساری چیزوں کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر بندہ راضی بررضا رہنا یا اس کو مان لینا اور اس کو ایکسپٹ کر لینا ہی بندے کی رضا ہے. یہ کس کا فعل ہے؟ اللہ کے پیارے بندوں کا, اللہ کے نیک بندوں کا, صالحین بندوں کا اور صدیقین بندوں کا. نبیوں کا تو پہلے یہ شیوا ہی ہے کہ نبی, ہر نبی بھی اسی زمرے میں آتے ہیں, تو صحابہ کرام بھی اسی زمرے میں آتے ہیں. تو آج بھی آپ دیکھیں گے چند اولیاء کرام ہیں یا اللہ والے ہیں, ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ فکر اور پریشانی میں بھی صبر کرتے ہیں اور اللہ سے لو لگاتے ہیں. تو یہاں پر ہم کو معلوم ہوا کہ خدا کی طرف سے جو بھی ہم پر آزمائشیں, مصیبتیں, پریشانیاں آئیں, ہم اس کو صبر کر کے اللہ کی طرف سے سمجھ کر اللہ سے استغفار کرنا چاہیے, اللہ سے دعائیں مغفرت کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ کی قدرت کیا ہے کہ بندے کو سنوارنے کے لیے, بندے کو درجات دینے کے لیے, بندے کو اس کی جو گناہ ہے اس کو دھونے کے لیے تکالیف کا نزول فرماتا ہے. تو یہ ہے سسٹم اللہ کا. اوکے, اب دوسرا ہے اللہ کی رضا بندے سے کیسا معلوم ہونا. اللہ ہم سے راضی ہے مطلب کا اس کا کیا انڈیکیشنز ہے, اس کا اشارہ کیا ہے؟ تو اس کا اشارہ یوں ہے کہ بندہ اللہ کے جو بھی اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اوامر اور نواہی, مطلب کیا کہ جو بھی وہ جو اللہ کے اعمال کو بجا لاتا ہے اور اس کو جو برائی سے بچاتا ہے, یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے نیک کام کرنے کی, نیک عمل کرنے کی, اور برائی سے روکنے کی جو ہدایت دیتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. تو جو بندہ سمجھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میں ذکر کر رہا ہوں اور میں نیک کاموں میں اپنے آپ کو ہمیشہ مشغول رکھتا ہوں, تو سمجھ جاؤ کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے. تو یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں, جو اللہ کے اعمال میں ہمیشہ جڑے رہتے ہیں, بزی رہتے ہیں. تو یہ اللہ کی رضا کا ایک انڈیکیشن ہے. تو یہاں پر جو کہ بیعت ہو رہی ہے صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر, تو اللہ نے ان کی رضا کا اللہ ڈکلیئر کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں پر اس وقت کیا حالت گزری تھی. مطلب کہ جو ان کے دل میں اٹل فیصلہ تھا, جب بیعت کر رہے تھے تو سمجھ رہے تھے کہ میں اپنی جان, اپنی مال, اپنی ساری چیزوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قربان کرنے تیار ہوں. ان کے دلوں کا جو حال تھا وہ بھی اللہ جانتا ہے. تو اس واسطے اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلک فتحا قریبا. تو اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے حالت, دل کی حالتوں کو بھی جان لیا اور ان کے جو مصمم ارادہ تھا اور اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قربانی کا جو جذبہ تھا, جو جوش تھا, اللہ ان کو جان لیا. فرماتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ اس وقت پر جب کہ صحابہ کرام
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کر رہے تھے تو آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے جماعت فرشتوں کو جمع کر کے اور ان پر فخریہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو اے فرشتوں، دیکھو میرے مقرب ترین بندوں کو، انہوں نے زمین پر میرے نبی کے ہاتھ پر اپنی جان اپنی مال قربان کرنے کا عہد لیا ہے۔ تم کیا کہتے تھے کہ بندے جا کر دنیا میں میری نام میرے اعمال کو نہیں کریں گے یا میرے خلاف کام کریں گے؟ دیکھو آج میرے پیارے بندے کیسے ہیں۔ تو اللہ بندوں کو دکھا کر فخر کرتا ہے۔ تو یہ ہر وقت بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی بندے جمع ہو کر اللہ کے ذکر میں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور محفلیں جماتے ہیں، چاہے وہ ذکر کی محفل ہو، قرآن کی محفل ہو، نماز کی جماعت ہو، اس پر اللہ ناز کرتا ہے آسمانوں پر، سمجھے نہیں؟ اس کے واسطے جم کے بیٹھو ککو بولتے سو، ٹھیک ہے؟ تو جو جھاڑ والے، یہ جو درخت والوں کا جو فیمس ورڈ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی جگہ اس کو یوں ریفر کرتے ہیں کہ جھاڑ والے کون؟ درخت والے جو کون؟ بیعت کرنے والے، بیعت رضوان میں شامل ہونے والے 1400 صحابہ۔ تو یہاں پر اللہ نے فرسٹ کیا ہوا؟ ان کے مومنین ہونے کا ایک خطاب کیا، مومن بنا دیا، یعنی یہ بندے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں وہ مومن ہیں۔ ایمان کی گارنٹی، ایمان کا جو سرٹیفکیٹ ملا اللہ کی طرف سے۔ دوسری چیز کیا؟ رضامندی، اللہ کی رضا۔ دیکھو اس آیت میں صحابہ کرام کے القاب ان کو ٹائٹلز ملے، ایک تو مومنین، اس کے بعد راضی، اللہ راضی ہوا، اس کے بعد اللہ کیا فرمایا؟ اللہ نے یوں فرمایا کہ پروردگار فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، تو اللہ نے ان کے دلوں کے حال کو جان لیا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنے دل و جان سے قربانی کے لیے تیار ہیں، تو اللہ نے ان کے دلوں پر سکون عطا فرمایا، سکینہ عطا فرمایا، ان کے لیے ایک سکون، ایک قسم کا ایک اطمینان عطا فرمایا، ان کے دلوں کو چین عطا فرمایا، تاکہ وہ کوئی فکر بھی نہیں ان کو، اور کوئی غم بھی نہیں ان کو، اور لڑنے کا کوئی خوف بھی نہیں ان کو، جان جانے کی بھی کوئی خوف اور خطر نہیں تھا۔ ان کے دلوں کو سکون پہنچا اللہ نے۔ اور اللہ نے دوسرا انعام کیا دیا؟ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ نے ان کے بہترین جزا، یعنی اس کا جو انہوں نے کیا ہے، بیعت کیا ہے، اس کا بدلہ بہترین ملنے کا ان کو وعدہ کیا، فتحً قریبا، ان قریب ان کو فتح نصیب ہوگی۔ اب یہاں پر اور آگے کی آیت میں کیا ہے؟ وہ مغانم کثیرۃ یاخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما، اور مغانم، مال غنیمت اور زیادہ جس کو تم حاصل کرے وہ بھی جلدی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ ہوا یوں کہ جب فیصلہ ہو گیا، عہد ہو گیا، کہ اگریمنٹ ہو گئی کافروں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس ٹائم پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احرام کو کھولا، قربانیاں کی، جو بکرے جو قربانی لائے تھے مکے سے عمرہ کے بعد کرنے کی، حدیبیہ میں کرنا پڑا کیونکہ ان کو وہاں سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد سیدھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے کر مدینہ واپس تشریف لائے۔ تو مدینہ کے درمیان میں یہ صورت نازل ہوئی جس کو میں نے گزشتہ محفل میں آپ کو بتایا۔ اب مدینہ پہنچ کر تھوڑے ہی دنوں میں، مطلب 6 ہجری میں یہ جو حدیبیہ کا انسیڈنٹ ہوا، ریٹرن جب مدینہ آئے تو 7 ہجری میں، جسٹ 1 year afterwards، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اطراف کے جو یہودی ہیں، جو سب جمع ہے ایک جگہ، کہاں پہ؟ خیبر بول کے ایک پلیس ہے، مدینے سے فیو کلومیٹرز کے دوری پر۔ ان کے پاس بڑے بڑے قلعے تھے، فورٹس تھے، اور جس کو وہ لوگ فورٹس میں بیٹھ کر سارے چیزوں کو جمع کر کے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے، یعنی اگر کوئی حملہ کرے تو فورٹ میں گزر، ایسے کئی فورٹس تھے ان کے اندر۔ تو خیبر ایک پلیس ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ یہودی بہت ہم کو آگے چل کر تنگ کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں مسلمانوں کو
کہ اسی طرح ختم کرنے کے لیے کافروں کے ساتھ مل کر ہم پر طرح طرح کے پلانس کرتے ہیں، تو ان کو ختم کرنا ہے. تو آپ نے صحابہ کرام کو اعلان فرمایا ہم خیبر کی طرف اب جہاد کے لیے جائیں گے. تو سارے صحابہ کرام پر اعلان ہو گیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ only people who were there in the حدیبیہ، یعنی جو صحابہ کرام میرے ساتھ حدیبیہ میں تھے وہی لوگ آنا ہے. تو 1400 صحابہ. لیکن جو جیسے میں نے گزشتہ محفل بتایا کہ چند دیہاتی لوگ جو بیٹھ گئے ڈر کے نہیں آئے پہلے، وہ بھی آنا چاہتے تھے. تو آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ اس دفعہ تم آؤ گے تو تم کو مال غنیمت نہیں ملے گا، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے جانا. کیونکہ گزشتہ آیات میں نے بتا دیا کہ ان کے پر ایک مصیبت آنے والی ہے کہ وہ اللہ کے جہاد کے لیے ان کو بغیر کوئی انعام کے آزمائش کے طور پر بلایا جائے گا. اگر اس سے پیٹ پھیریں گے تو وہ کافروں پر مریں گے. تو یہ ان کے لیے امتحان تھا. خیر، تو صحابہ کرام میں 1400 صحابہ جو حدیبیہ میں آئے تھے سب راضی ہو گئے واپس پھر خیبر کی جنگ کے لیے. اور چند جو دیہاتی واقعی وہ پشیمان تھے نئے آنے سے پہلے، تو انہوں نے ایمان کو اپنا پیش کیا اور وہ بھی شامل ہو گئے. خیر، یہ سارے 12,000 قریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابہ کرام کی فوج لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف کوچ فرمائے. اب خیبر کا ایک ایسا مقام ہے جہاں پر بہت ساری کھیتی باڑی، کھجور کے درخت، اور یہ جو یہودی تھے ان کے پاس بہت سارا مال دولت بھی تھا. اور یہ لوگ اتنے ہوشیار تھے کہ سارے چیزوں کو وہ اپنے قلعے میں جمع کر کے رکھ دیتے تھے. یعنی کوئی بھی ان کو اٹیک کر کے نہیں لے سکتے ان کی چیزوں. اور وہ بھی اپنے بیوی بچوں کو بھی قلعوں میں بخیریت رکھ لیتے تاکہ کوئی بھی ان کو حملہ کر کے چھینا لے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حلہ بول دیا. جیسے ہی اللہ بولیا تو صحابہ کرام کی فوج جاتی تھی، نزدیک تک جاتی تھی، لیکن قلعوں میں سے داخل ہونا ان کے لیے مشکل ہو گیا. کیونکہ یہ لوگ بھاگ کے اندر قلعے میں چھپ جاتے، باہر کوئی نہیں آتا، قلعے کے اوپر کھڑے ہو کر وار کرتے تھے، تیر برساتے تھے. تو آخر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کو بھیجا. تو بہت سارے صحابی گئے لیکن واپس آ گئے، نہیں ہو سکا. تو آخر میں حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت علی کو بلایا. تو حضرت علی، صحابہ کرام نے فرمایا حضرت علی کے آنکھ میں سم پرابلم ہے، ان کو بہت درد ہو رہا ہے. تو حضور نے پوچھا کہاں ہے، ان کو بلاؤ. آخر ان کو لایا گیا. تو حضرت علی کے آنکھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے زبان سے لعاب دہن لگایا اور ان کی آنکھوں کو لگایا. وہ لگانا کیا تھا، پروردگار کی شان دیکھو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مبارک لعاب کی برکت سے حضرت علی کی آنکھ فوراً اچھی ہو گئی. تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم کل صبح سویرے خیبر کو فتح کرنا ہے، یہ جھنڈا پکڑو. بولے تو جھنڈا کیسا تھا؟ حضرت علی کا جھنڈا سفید جھنڈا تھا، اس پر کالے حروفوں سے لکھا گیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ جھنڈا پکڑنا، جھنڈا رکھنا سنت رسول بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے. اور یاد رکھو یہ جھنڈے کا سسٹم جو ہے وہاں سے چلا رہا ہے. آج لوگ جھنڈے کے خلاف ہیں. پیران پیر کا جھنڈا، خواجہ کا جھنڈا، خادر ولی کا جھنڈا. تو یہ لوگ جھنڈے کے لیے جو خلاف ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جھنڈا اسلام کا دستور ہے اور ہر کنٹری کا بھی دستور ہے نہیں. جھنڈا اونچا رہے ہمارا، سیلوٹ کرتے ہیں ہمیں. یعنی اپنے اپنے وطن کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، اس کی نشانی جھنڈا ہے، یعنی اس کا ایک سمبل ہے. تو اسی طرح ہماری قوم کا سمبل بھی جھنڈا ہے. تو جھنڈا ہر ایک قوم جھنڈا رکھ کر ریپرزینٹ کرتی کہ یہ فلاں قوم والے ہیں. تو مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ لوگ جھنڈے کے خلاف بھی ہیں لوگ. ہاں میں بھی اس سے راضی نہیں ہوں کہ لوگ جو جھنڈے کو نا وہ اود بتی لگاتے ہیں یا اس کے اطراف پھولاں ڈالتے ہیں، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جھنڈا رکھو نشانی کے طور پر. میں خواجہ خان کا ماننے والا ہوں، میں چشتیہ خاندان سے تعلق ہوں، جھنڈا رکھو، نو پرابلم. اسی طرح میں پیرانے پیر کا ماننے والا ہوں یا پیرانے پیر کو فالو کرنے والی ہوں اور میرے گھر میں پیرانے پیر کا جھنڈا ہرا جھنڈا ہے، نو پرابلم، رکھو.
لیکن ابھی اس پر نا وہ فاتحہ دلا کے اس کو پھلا چڑھانا، اس کو یہ کرنا اور یہ کرنا، وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں. یہ دس از ٹو مچ. سمجھے نہیں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. جھنڈا رکھنا کوئی برائی نہیں، جھنڈا رکھو. خیر، اب یہ کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت علی کو جھنڈا دیے، آپ روایت میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو ذرا پہنائے، یعنی آپ کو جو لباس بولتے ہیں نا، جنگ کا لباس پہنایا، اور آپ کی تلوار ذوالفقار آپ کو عطا فرمائی. تو اس واسطے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تلوار کی نام ذوالفقار کی وجہ سے حضرت علی کا نام ذوالفقار علی، یعنی حضرت علی کی تلوار بہت فیمس ہے، ذوالفقار. خیر، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی کو روانہ فرمائے تو آپ جھنڈا لیے اور وہ قلعہ کے سامنے گاڑ دیے. اب وہ قلعہ کے جو سردار تھا حارث، اور اس کا بھائی حارث ہے، اور اس کا بھائی بھی، اس کا نام بھی آتا ہے، تو وہ اندر تھا. پہلے اپنے بھائی حارث کو بھیجا، تو وہ حارث آیا حضرت علی سے لڑنے کے لیے. حضرت علی فوراً اس کو ایک بار میں مار دی، ختم ہو گیا. اب اس کے بعد اس کا بھائی آیا، اور اس کا بھائی آ کے حضرت علی سے لڑنے کھڑا ہو گیا. اور وہ کیسا آدمی تھا؟ بڑا ہی جنگجو تھا، اور بہت بڑا، یعنی اس کے جو یہ تھے بڑے کارنامہ تھے، اور اس کو کوئی اب تک ہرایا نہیں تھا. ویسا آدمی باہر آئے. حضرت علی کیا کرے، اس سے لڑنا شروع کر دیے. جیسے لڑنا شروع کیے تو اس نے وار کیا حضرت علی پر. حضرت علی پر جب وار ہوا تو آپ کے ہاتھ سے وہ ڈھال جو تھی نا، تلوار ہاتھ میں، ایک رائٹ میں تلوار اور لیفٹ ہینڈ میں ڈھال ہوتی ہے نا، اس کو لے کے آپ ایسا لڑتے ہو. تو یہ جو ڈھال تھی آپ کی گر گئی. اب آپ بغیر ڈھال کے رہ گئے. تو فوراً آپ کیا کرے، اللہ کی قدرت دیکھو، قلعے کی طرف بھاگے اور قلعے کا دروازہ اکھاڑ دیے. یہ حضرت علی کی سب سے بڑی کرامت ہے. حضرت علی اپنے خود ہاتھوں سے قلعے کا دروازہ، جس کو توڑنے کی کتنے بار کی کوشش کرے نہیں ہوا، جس کو گھسنے کی کوشش کرے نہیں ہوا، حضرت علی اکیلے خود اس کو توڑے کھاڑے اور ایک ہاتھ میں اس کو پکڑ لی. وہ کیسا دروازہ تھا، اتنا سخت، اتنا وزن، اللہ اکبر. لیکن اس وقت خدا کی شان دیکھو، رب العالمین اس کا سے بولتے ہیں میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے تم پکڑتے ہو. مطلب کیا، اللہ کی قدرت آپ کے ہاتھوں پر شامل آ گئی. تو اللہ کی قدرت سے آپ نے اس کو ڈھال بنا لیا، اور سیدھے ہاتھ سے لڑتے لڑتے اس کو بھی ختم کر دیا. جیسے اس کو مار دیا تو آپ نے اس دروازے کو پھینکا. آگے چل کر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس دروازے کو اٹھا کر لگانے کے لیے 8 سے 10 آدمی اٹھانا پڑا. لیکن نفس نفیس حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اکھاڑا اس کو. سمجھے نہیں؟ اس کے سے خیبر کی جنگ فیمس ہے حضرت علی کے نام سے. فاتح خیبر، حضرت علی کا لقب کیا ہے؟ فاتح خیبر، ذوالفقار علی، سیف اللہ. حضرت علی کے بہت سارے القاب ہیں. تو سرکار دو علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری مبارک ہاتھوں سے جو دی گئی تلوار تھی اور جو ذرا پہنایا گیا، اس کی وجہ سے حضرت علی قلعے پر فتح یاب ہو گئے اور مسلمان اس پر داخل ہو گئے. دیکھے تو کیا ہے، بہت سارا مال دولت سب کچھ مل گیا، اور سارے یہودی سرنڈر ہو گئے جو اندر تھے، اور جو عورتیں تھیں ان کو قیدی کر دیا گیا. تو اس طرح سے بہت سارے مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا، جس کو اللہ نے اس آیت میں وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اس کی جو بشارت دی تھی، اس کا ایک بدلہ ملا. اب اس کے بعد یہ 7 ہجری میں اچھا یہ قلعہ تو فتح ہوا، لیکن آگے ان کے بہت سارے قلعے بھی تھے. تو ایک کے بعد دیگر ایسا لڑتے لڑتے کیا ہوا، بہت سارے قلعے جو اس کے یہودیوں کے تھے سب کو انہوں نے فتح کر لیا. اور اس میں بہت سارے جو یہ تھے یہودی تھے وہ لوگ قیدی ہو گئے، اور جو لڑنے آئے تھے ان کو مار دیا گیا، اور ان کے جو قلعوں میں جو مال دولت تھی
وہ سب کو مسلمانوں نے مال غنیمت بنا کر حضور کے دربار میں پیش کر دیا. تو وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ بیت المال بول کے ایک رکھتے تھے، بیت المال میں اس کو جمع کر دیا گیا، جس میں سب غنیمت جمع ہوتا، اور آخر جنگ ختم ہونے کے بعد اس کو مسلمانوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ زمانے کا طریقہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. خیر، تو اسی طرح تمام خیبر پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور جو یہودی بچ گئے تھے انہوں نے سرنڈر کیا، اپنے آپ کو پیش کیا، صلح کیا کہ ہم کو چھوڑ دو، ہم تمہارے ساتھ معاہدہ کرتے، اس کے اوپر ہم تمہارے سے نہ لڑیں گے نہ تمہارے سے. تو بعد میں جزیہ مقرر ہوا، اور اس کے بعد یہودیوں کو اسی جگہ رہنے کا حکم دیا گیا، تو وہاں سے آگے نہیں جانا ہے. خیر، تو وہ جو بھی مال مطلب کہ زراعت کرتے تھے، جو بھی وہ لوگ کاشتکاری کرتے تھے یا فصل اگاتے تھے، وہ معاہدے کے مطابق ہاف 50% مسلمانوں کو دینا، 50% ان لوگ رکھ لینا. تو یہ معاہدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ساتھ کیا، اور ان کو جو بچت گئے تھے ان کو چھوڑ دیا، لیکن کنٹرول انڈر مسلمانوں میں آ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ان چیف کے پاس وہ سرنڈر ہو گئے. تو اسی طرح اللہ نے بہت قریبی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. یہ کس کی برکت ہے؟ تحت الشجر دکان، انہیں جو تحت شجر کے نیچے جو بیعت کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی سب سے پہلی بشارت خیبر کی فتح تھی. اچھا، اب 7 ہجری ہوئے، اب 8 ہجری میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیا کیا؟ مکے کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ وہ 1 سال کا وعدہ لیے تھے نا. تو وعدہ 7 کے آخری میں، مطلب کہ 7 کے آخری میں وعدہ ختم ہوا، تو آپ مکے کی طرف گئے. تو مکے کی طرف جانے کے لیے کس کے لیے؟ عمرے کے لیے جانا، کیونکہ جو معاہدہ ہوا تھا حدیبیہ میں کہ 1 سال کے بعد آنے کا، تو وہاں سے جب جانے لگے تو پتا چلا کہ کافر لوگ مسلمانوں کو مارنے کے لیے تیار سے جو گروپ آ رہی ہے. تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بھیجا اور ان کو پسپا کر دیا، ان کو ختم کر دیا. اس کے بعد جب آگے گئے تو مکے میں ان کو کوئی ریسسٹنس نہ ہوا، مکے کی فتح ہوئی، اور مکے کے لوگ سرنڈر ہو گئے، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے. فتح مکے کے جو حوال ہے انشاءاللہ آئندہ محفل میں بولوں گا. آج صرف اسی بات پر میں بیان کو رکھوں گا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی بیعت کی برکت سے کیا کیا صحابہ کرام کو انعامات ملے. تو اس کے بعد مکے سے جب واپس آئے تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیوچر میں جو وعدہ کیا تھا اس کا دوسرا نمونہ کیا ہوا کہ طائف کے قریب ایک بستی ہے، وہاں جب دیکھا کہ یہاں کے کافر لوگ